مجھے علی اکبر کے مصاحب کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 11 محرم کو نبی ذاتیوں کے سروں سے چادریں کھینچی اور شہیدوں کے سر نوک نیزہ پہ بلند کیے گئے۔ راوی لکھتا ہے کہ جس نیزے کے اوپر حسین ابن علی کا سر تھا وہ خولی نامی ظالم کے ہاتھ میں تھا، اور جس نیزے کے اوپر علی اکبر کا سر تھا وہ حسین ابن نمیر نامی ظالم کے ہاتھ میں تھا۔ خولی کہتا ہے کہ میں نے پورے راستے کربلا سے کوفے تک یہ محسوس کیا کہ جدھر جدھر علی اکبر کا سر مڑتا تھا حسین کا سر خود بخود اس کے پیچھے پیچھے مڑ جاتا تھا۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئی۔ خولی کی زوجہ کا نام ہے ثعلبیہ۔ جب علی کوفے میں تھے تو یہ ثعلبیہ شہزادی زینب کے پاس قرآن سیکھنے آیا کرتی تھی۔ علی کی شہادت ہوئی، آل محمد نے طے کیا کہ مدینہ واپس جائیں گے۔ جب جا رہے تھے تو ثعلبیہ شہزادی زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی بی بی آپ جا تو رہی ہیں، وعدہ کیجئے کہ جب بھی کوفے آنا ہوا تو میرے گھر مہمان ضرور آئیں گے۔ جانتے ہو علی کی بڑی بیٹی زینب کہنے لگی کہ ثعلبیہ اگر آنا ہوا تو بھیا حسین کے ساتھ ہی آنا ہوگا، تو تو حسین سے جا کے وعدہ لے۔ ثعلبیہ میرے مولا حسین کے پاس آئی اور کہا کہ فرزند رسول آپ جا تو رہے ہیں لیکن وعدہ کیجئے کہ جب بھی کوفے آئیں گے میرے گھر ضرور تشریف لائیں گے۔ حسین نے کہا ثعلبیہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوفے آیا تیرے گھر آؤں گا، لیکن ثعلبیہ ایک شرط ہے کہ تو مجھے اس وقت پہچان لے۔ گھبرا کر کہنے لگی فرزند رسول میں کیسے نہیں پہچانوں گی آپ کو؟ زمانہ گزرتا رہا، خبر عام ہوئی کہ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ ثعلبیہ تک خبر پہنچی، اس نے منزلیں گنی اور حساب لگایا کہ اتنے دنوں کے بعد حسین کو کوفے میں ہونا چاہیے۔ 13 محرم کی شام تھی جب خولی میرے حسین کا سر بالوں سے تھامے ہوئے، خولی میرے حسین کا کٹا ہوا سر بالوں سے تھامے ہوئے لے کر آیا اپنے گھر کے دروازے پر، اور جانتا ہے کہ اس کی زوجہ آل محمد سے محبت کرتی ہے۔ سر حسین کو پیچھے چھپایا، دروازے پہ دستک دی۔ ثعلبیہ نے دروازہ کھولا، کہنے لگا ثعلبیہ میں جنگ جیت کر آ گیا۔ بے اختیار ثعلبیہ کے زبان سے نکلا خدا تجھ پہ لعنت کرے، جب سے تو گیا ہے میں خواب میں خون کے دریا دیکھ رہی ہوں۔ ثعلبیہ کو نہیں معلوم کہ کس سے جنگ لڑنے گیا، کون جیتا کون ہارا۔ اب جانتا ہے کہ میرے خاندان آل محمد کے خاندان سے محبت کرتی ہے۔ خولی نے سر حسین کو پیچھے چھپایا، لے کے آنگن میں آیا۔ آنگن میں ایک تنور رکھا تھا، اس تنور کو اس نے کھولا اور سر حسین کو تنور میں رکھ دیا اور تنور کو بند کر دیا۔ آدھی رات کے قریب ثعلبیہ کسی کام سے حجرے سے باہر آئی۔ اب جو دیکھا تو دیکھا آنگن میں تنور سے نور نکل رہا ہے۔ دوڑ کے تنور کے پاس آئی، تنور کو کھولا، اب جو نگاہ کی تو دیکھا کہ تنور میں ایک سر رکھا ہوا ہے، کٹا ہوا سر، اور اس سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ گھبرا کے کہنے لگی کہ آپ ہیں کون؟ سر حسین سے آواز آئی کہ ثعلبیہ میں آ گیا، ثعلبیہ میں آ گیا۔ اب جو حسین کی آواز پہچانی تو ثعلبیہ نے چیخ مار کے گریا شروع کیا۔ اس چیخ سے خولی اٹھا، باہر آیا، زوجہ کا ہاتھ تھاما، کھینچ کے لایا، اسے حجرے میں بند کیا۔ اور مقتل لکھتا ہے کہ وقفے وقفے سے خولی اپنے حجرے سے باہر آتا، تنور کو کھولتا، سر حسین کو دیکھتا، واپس حجرے میں چلا جاتا۔ جب تیسری یا چوتھی مرتبہ خولی حجرے سے باہر آیا اور اس نے تنور کو کھولا تو دیکھا کہ سر حسین موجود نہیں ہے۔ اس نے کچھ نہیں سوچا، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا حسین ابن نمیر کے گھر پہ آیا جس کے پاس علی اکبر کا سر تھا۔ رات کو دروازہ کھٹکھٹایا آیا، دروازہ کھولا، حسین نے پکار کے کہا کہ 12 بجے کے بعد آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیا کر رہا ہے؟ گھبرا کے کہنے لگا بس اتنا بتا دے کہ علی اکبر کا سر کدھر ہے؟ کہا کہ بلا حجرے میں ہے۔ اس نے ہاتھ تھاما، کھینچتا ہوا اس کو حجرے میں لایا۔ اب جو نگاہ پڑی تو دیکھا حسین کا رخسارہ علی اکبر کے رخسارے میں رکھا ہے اور آنکھوں سے خون جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آخری جملہ تقریر کا، تم نے دیکھا کہ کتنی محبت تھی اکبر سے؟ ایسے بیٹے علی اکبر کو اجازت ملی۔ جب اکبر جا رہا تھا تو کہا بیٹا اکبر تجھے پالا ہے تیری پھوپھی زینب نے، پھوپھی زینب سے اجازت مت لینا۔ اکبر زینب کے خیمے میں آئے، ساری بیویاں سروں کے بال کو کھول کے کھڑی ہو گئی،
ہاتھوں کو بلند کیا اور رو کے کہنے کہ اکبر ارحمنا غربتنی، ہماری غربت پہ رحم جاؤ۔ پھوپھی سے اجازت ملی۔ اکبر مقتل لکھتا ہے آخری جملہ، اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا اور 18 مرتبہ گرا۔ جیسے ہی اکبر خیمے سے دائنا پاؤں باہر نکالنا چاہتے تھے کوئی دامن پکڑ کے کھینچتا تھا۔ مقتل میں اس کا نام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بڑا ہوتا تو اکبر کو کندھے پہ پکڑ کر روکتا، کندھے سے روکتا۔ یہ چھوٹی بہن سکینہ تھی جو اکبر کا دامن تھام کے کہتی تھی کہ بھیا اکبر مجھے اکیلا چھوڑ کے لیا۔ اکبر چلے میدان کی طرف۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے جیسے اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا ویسے ویسے بوڑھے باپ حسین نے چلنا شروع کیا، اور جیسے جیسے اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا بوڑھے باپ حسین نے دوڑنا شروع کیا، اور اب ویسے چلے کہ گرتے جاتے تھے، کھڑے ہوتے جاتے تھے اور پکار پکار کے کہتے تھے یا علی یا علی۔ یہ کہتے ہوئے اکبر کے پاس پہنچے۔ مقتل میں نے چھوڑ دیا، آخری جملہ عطیہ کر رہا ہوں۔ تمہیں بات یاد ہے نا کہ اکبر کے سینے میں ایک برچھی لگی تھی، اکبر کے سینے میں ایک برچھی لگی تھی۔ مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے اکبر کے سینے کی برچھی کھینچی، یا علی کہہ کے برچھی کھینچی۔ اکبر تڑپنے لگا، کہا بیٹا اکبر صبر کرو، یہ آدم کھڑے ہیں، یہ نوح کھڑے ہیں، یہ ابراہیم کھڑے ہیں، یہ موسیٰ کھڑے ہیں، یہ تمہارے دادا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، یہ تمہارے نانا رسول مصطفیٰ کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ علی حسین کا بیٹا صبر نہ کر سکا، اکبر دنیا سے گزر گیا، اکبر کا لاشا خیمے میں آیا۔ راوی لکھتا ہے کہ فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ وہ دوڑ کے آئی ام لیلہ کے خیمے میں اور آ کے پکار کے کہا ام لیلہ سے کہ بی بی اکبر کا لاشا آ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ ام لیلہ ہاتھوں کو پھیلا کے کھڑی ہو گئی اور رو کے کہنے لگی فضہ مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا۔